جی، حضرت بلال کا ہم نے جو تھا فتح مکہ چل رہا تھا، اور وہ بھی کنٹینیو ہے کہ مکہ فتح ہو گیا اور پھر آگے کیا ہوا، وہی سارا جو ہے وہ ہم اس کو بھی کمپلیٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا تھا حرم میں جا کر، اس کے بعد سے ہم نے آگے پڑھنا ہے۔ خطبہ ختم ہوتے ہی ظہر کا وقت ہو گیا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر مجھے اپنے پاس بلایا اور بیت اللہ شریف کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے کا حکم دیا۔ صلح حدیبیہ کے 1 سال بعد عمرۃ القضاء کے موقع پر بھی میں نے رسول اللہ کے ارشاد کے مطابق خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی تھی۔ اس موقع پر ابو قبیس پر بیٹھے سرداران قریش کے تاثرات مجھ تک پہنچ گئے تھے، مگر آج جب فتح مکہ کے دن مجھے خانہ کعبہ کی چھت پر سے اذان دینے کا حکم ملا تو مجھ میں کسی اور کے تاثرات محسوس کرنے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ میں خود اپنے تاثرات کے سمندر میں ہچکولے کھا رہا تھا۔ میں بلال حبشی آج دوسری مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے اس مرکز توحید کی بلندیوں سے اللہ وحدہ لا شریک کی کبریائی اور سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دینے والا تھا۔ مسجد نبوی میں میری پہلی اذان کو رسالت مآب نے اپنی مسجد کی تکمیل سے تعمیر فرمایا تھا۔ آج خانہ کعبہ سے میری تکبیر الہی کو وہ کل بنی انسان کے لیے کعبہ کا اعلان بنانا چاہتے تھے۔ یہ بلال حبشی کی معراج تھی۔ میں باب ملتزم کے ساتھ چھت سے لٹکے ہوئے رسوں کے سہارے کعبے کی دیوار پر چڑھنے لگا۔ ہانپتا کامتا ہاتھ کونیاں پاؤں ٹکائے آہستہ آہستہ اوپر ہوتا گیا اور آخرکار چھت کی منڈیر پکڑ کر اوپر پہنچ گیا۔ بہت تھک گیا تھا۔ جوانی کا زور اب نہیں رہا تھا۔ 50 سال کا ہونے والا تھا، مگر جوش اور جذبہ پہلے سے کہیں زیادہ تھا۔ فوراً لمبے لمبے سانس لے کر اپنے آپ کو سنبھالا اور اذان دینے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ کعبے کے گرد ایک بہت بڑے دائرے میں رکھے ہوئے 360 بت، جن پر 1 سال پہلے میری اذان سن کر لرزہ طاری ہوا تھا، اس وقت آگ میں جل چکے تھے۔ ان سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ کعبہ بتوں سے پاک ہو چکا تھا۔ اس مرکز توحید میں بتوں کا وجود ہماری عبادت کی لطافت میں کثافت کے عنصر کی طرح شامل رہتا تھا۔ نیچے لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا۔ دور دور تک جہاں جہاں نگاہ پہنچتی تھی لوگ ہی لوگ تھے۔ مکے کی شکل میز پر رکھے ہوئے پیالے جیسی ہے۔ بیچ میں خانہ کعبہ اور چاروں طرف پیالے کی دیواروں کی طرح اوپر جاتا ہوا پہاڑی سلسلہ جس پر شہر آباد ہے۔ کعبے کی چھت سے اس دن میری نظر ادھر بھی اٹھ گئی جہاں ربا اور حمامہ رہتے تھے، میرے والدین، جن کے یہاں میں کیڑے مکوڑوں جیسی حیثیت میں پیدا ہوا تھا، جہاں میرا بچپن گزرا تھا۔ صحن کعبہ تو بھرا ہوا تھا ہی، چاروں طرف پہاڑیوں کی بلندیوں پر بھی لوگ جمع تھے۔ میں نے اذان شروع کی۔ میرے پہلے ہی لفظ پر نیچے کھڑے ہجوم کا شور تھم گیا۔ دوسری تکبیر کہی تو مکمل سکوت طاری ہو گیا۔ میری اذان میں اس دن ایک غیر معمولی تاثر تھا۔ یہ میں اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ میری اذان کے الفاظ سامنے پہاڑوں سے ٹکرا کر واپس مجھ تک پہنچ رہے تھے۔ یہ بازگشت مجھے بہت اچھی لگی۔ معلوم ہوتا تھا تمام کائنات میرے ساتھ توصیف ربانی، شہادت رسالت اور دعوت صلات میں شریک ہے۔ میں نے شہادت رسالت دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا۔ ان کا سر تشکر سے جھکا ہوا تھا۔ اس بدر کامل کے گرد فرش کعبہ پر ستاروں کا ہجوم تھا، جن میں نہایت روشن ستاروں کا ایک جھرمٹ حضور کے ساتھ تھا۔ ابو بکر، عمر، علی، عبد الرحمن بن عوف، ابو ذر غفاری اور بھی بڑی روشنیاں تھیں۔ فاصلے سے بغیر کسی ترتیب کے عجیب چکا چوند کا عالم تھا۔ ایک کہکشاں تھی جو حرم کعبہ کے فرش پر اتر آئی تھی۔
یہی وہ عظیم فتح تھی جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی آیت میں فرمایا تھا، جو حدیبیہ سے مدینہ جاتے ہوئے راستے میں نازل ہوئی تھی۔ یہ وہی کامیابی تھی جس کی بشارت طریق ہجرت پر مدینہ جاتے ہوئے سورۃ القصص کی آیات میں دی گئی تھی۔ اور اکثر رات کو سوتے سوتے چونک کر اٹھ بیٹھتا میں اکثر رات کو سوتے سوتے چونک کر اٹھ بیٹھتا ہوں اور اس دن کے بارے میں سوچنے لگتا ہوں، کیا شہر ایسے بھی فتح ہوتے ہیں یا وہ ایک خواب تھا؟ سچ تو یہ ہے کہ وہ واقعہ تھا ہی اتنا عجیب، اتنا حسین، اتنا روح پرور کہ اسے خواب ہی کہا جا سکتا ہے۔ حقیقتیں ایسی کب ہوتی ہیں، مگر پھر میں اپنی یادوں کے دریچوں سے ہوتا ہوا وہاں پہنچ جاتا ہوں۔ وہ حقیقت جو خوابوں سے بھی زیادہ حسین تھی میرے سامنے آ جاتی ہے۔ کیا واقعی یہ سب کچھ ہوا تھا؟ میرے سامنے بالکل ایسے ہی میری ہی اذان کی باز گشت تھی جو مکے کی پہاڑیاں خود وحدت الہی اور رسالت محمد کا اعلان کر رہی تھی۔ اس وقت بھی جب میں اپنی دہلیز پر بیٹھا اپنی چھڑی کے دستے پر ٹیک لگائے سامنے پہاڑوں کے پیچھے غروب ہوتے ہوئے سورج کو دیکھ رہا ہوں، میں اپنے آپ سے یہی سوال پوچھ رہا ہوں، مگر نہیں، یہ خواب نہیں ہے۔ تاریخ نے واقعی خانہ کعبہ کی چھت سے میری اذان سنی ہے۔ آج بھی وقت کے ایوانوں میں فتح مکہ کی اس اذان کی گونج سنائی دے رہی ہے جو فتح مکہ کے دن رسول اللہ کے حکم پر اللہ کے قدیم گھر میں مجھ بندہ ناچیز کی آواز میں ادا ہوئی تھی۔ تمام مکہ سین حرم میں امڑ آیا تھا۔ ہجوم میں مکے کے تاجر پیشہ حضرات تھے، جن میں سے بیشتر ہجر اسود اور رکن یمانی کے درمیانی علاقے میں تھے، اور شاید اس سوچ میں گم تھے کہ جہاں جان بخشی تو ہو گئی، مگر یہ واقعہ تو دفعتاً رونما ہوا، ان کے کاروبار پر کس طرح سے اثر انداز ہوگا۔ بین الاقوامی شاہراہ پر قائم مکہ کا قدیم شہر صدیوں سے ایک اہم تجارتی حیثیت رکھتا تھا، کئی ملکوں سے کاروباری رابطے تھے، مگر اب مکے کا تجارتی مستقبل کیا ہوگا؟ رکن عراقی اور مقام ابراہیمی کے درمیان ان گنت مارکا آرا آزمودہ کار صحابان سیف و کمان تھے، جو یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ پشت سے ان کے عروج کا گہوارہ، ان کی عظمت اور وقار کا ضامن، ان کی شان و شوکت اور اقتدار کا محور شہر مکہ بغیر غارت گری اور خون ریزی کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک دن میں کیسے ان کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ ان میں چند شاید یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ ایک جز وقتی شکست ہے اور حالات دیر سویر سے پھر ان کی مرضی کے مطابق ہو جائیں گے۔ ان کے ساتھ ہی بیٹھے چند صحابان فکر و دانش شاید اس سوچ میں غرق تھے کہ نئے حالات میں شہر مکہ کی صدیوں پرانی عظمت برقرار بھی رہ سکے گی یا نہیں۔ کئی نوجوان تھے جو اس سارے منظر کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ ساری زندگی اس شہر کے عروج کی، توقیر کی، تقدیس کی داستانیں سنتے رہے تھے۔ اس کا فتح ہو کر کسی اور کے قبضے میں چلے جانا ان کے فہم سے باہر تھا۔ وہ اس واقعے کے محرکات سے جو کچھ حد تک آشنا تھے، مگر اس انقلاب کی تاریخی، تہذیبی اور سماجی اہمیت کا انہیں کوئی اندازہ نہیں تھا، اور نہ وہ یہ سمجھ پا رہے تھے کہ یہ بدلا ہوا ماحول ان کی آئندہ زندگی پر کیا اثرات مرتب کرے گا۔ دنیا ہر قسم کے انسانوں سے مل کر بنی ہے، اور اللہ تعالی جس کو جب چاہے ہدایت سے سرفراز کر دیتا ہے۔ اسی ٹولی سے میرے اذان کے دوران میں کسی نے عذرائے تمسخر میری اذان کی نقل اتارنے کی کوشش کی، نہایت دھیمی آواز میں، جسے چند لوگوں نے سنا اور بات آئی گئی ہو گئی۔ چند گھڑیوں کے بعد اسی ٹولے سے کسی اور نے میری اذان کی نقل کی، اسے بھی زیادہ لوگوں نے نہیں سنا، اور جنہوں نے سنا بھی وہ ماحول کی سنجیدگی کی وجہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ چند لمحے گزرے کہ اسی جماعت کے کسی اور لاابالی نوجوان نے یہی صورت دہرائی، مگر تینوں آوازیں اتنی مدھم تھیں کہ انہیں صرف قریب کے لوگوں نے ہی سنا، اور جب ان پر کہیں سے کوئی رد عمل نہیں ہوا تو ہر ایک نے یہ سمجھ کر سکھ کا سانس لیا کہ دانستہ شرارت کا یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا اور اب کسی باز پرس کی نوبت نہیں آئے گی۔ مگر ہوا یہ کہ اذان ختم ہوتے ہی حضور نے اعلان فرمایا
کہ وہ جس نے سب سے پہلے بلال کی اذان کی نقل کی تھی سامنے آئے۔ حاضرین میں کھلبلی سی مچ گئی، ہر شخص پریشان کہ اب کیا ہوگا۔ اتنے میں ایک 15-16 سالہ نوجوان چاہے زمزم کی سمت سے ملتزم کی طرف راستہ بناتا ہوا آتا دکھائی دیا۔ پاس آیا تو عمر نے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے لوگوں کی صفوں سے باہر نکل کر باب ملتزم کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے آئے۔ بہت سو کو اس کی نوعمری پر ترس آیا۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد حضور زیر لب مسکراتے ہوئے اس نوجوان کی طرف بڑھے اور اسے انتہائی شفقت سے کہا کہ وہ بلال کی اذان کی نقل دوبارہ سنائے۔ نوجوان کچھ دیر نظریں چکائے کھڑا رہا، پھر اس نے حاضرین کی سمت دیکھا اور خالق کائنات کی تکبیر اور رسالت کی شہادت کے کلمات اپنی بھرپور آواز میں ادا کیے، اور اس خوش الہانی اور اعتماد کے ساتھ کہ تمام حاضرین دم بخود رہ گئے۔ اکثر کے منہ سے بے ساختہ سبحان اللہ اور جزاک اللہ کے الفاظ نکلے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی اور اسے درموں کی ایک تھیلی انعام میں دی۔ اس کے سر، پیشانی اور سینے پر دست مبارک پھیرا۔ نوجوان کا شرح صدر ہوا تو بقول اس کے اسے ایسا لگا جیسے کسی نے منو بوجھ اس کے سر سے اتار پھینکا۔ اس نے بآواز بلند سب کے سامنے کلمہ شہادت پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضور نے اسے دعا دی اور اس 16 سالہ نوجوان کو تا حیات بیت عتیق کا مؤذن مقرر کر دیا۔ ہم اس نوجوان کو ابو محذورہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ابو محذورہ واپس اپنی صفوں کی طرف جانے لگے تو ان صفوں سے ایک اور آواز ابھری، یا محمد، میں عتاب بن اسید ہوں، آپ کا مشہور دشمن۔ یہ کہتے ہی اس 20 سالہ نوجوان نے نہایت بلند آواز سے کلمہ شہادت عطا کیا۔ حضور نے بھرے مجمع میں اپنے منہ بولے دشمن سے ایمان کی شہادت سنی تو فوراً اعلان فرمایا، میں تمہیں مکے کا امیر مقرر کرتا ہوں۔ ساتھ ہی دینی تعلیم کے لیے انہوں نے معاذ بن جبل کو ان کے ساتھ مامور کر دیا۔ عتاب بن اسید کا مشاہرہ 1 درہم یومیہ مقرر ہوا۔ اس سال فریضہ حج انہی کی قیادت میں ادا ہوا۔ ایک لمحے پہلے کا دشمن دین اسلام کے مفتوحہ شہر کا مطلق العنان والی بن چکا تھا۔ ایک لمحے پہلے کا غیر سنجیدہ شریر نوجوان کائنات کی سب سے محترم عبادت گاہ کا مؤذن مقرر ہو گیا۔ یہ تھا عفو و درگزر کا وہ سبق جو ہادی برحق نے دنیاوی اور مادی مسلطوں سے جکڑی ہوئی انسانیت کو سکھایا۔ محسن انسانیت کی رحمت بے پایاں کا نفسیاتی اثر یہ ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے پورا علاقہ ایمان کی روشنی سے منور ہو گیا۔ ابھی چند روز پہلے میں اپنے ایک بزرگ دوست کے یہاں انہیں عمرے کی مبارکباد دینے حاضر ہوا۔ مکے کا حال احوال سننے کا بھی شوق تھا کہ آخر مکہ میری جائے پیدائش تھا اور وہاں کی ایک ایک ذرے سے میری ہزار یادیں وابستہ تھیں۔ باتوں باتوں میں معلوم ہوا کہ ابو محذورہ آج 12 سال بعد بھی مسجد الحرام میں مؤذن کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور اہل مکہ میں آج ان کا بڑا احترام ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ شاد رکھے۔ 10 ہجری ذی الحج کی 9 تاریخ جمعے کا دن، مقام مینا۔ الصبح ربیعہ بن کعب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا انتظام کیا اور میں نے فجر کی اذان دی۔ ہم نے حضور کے ساتھ نماز ادا کی اور جب سورج ذرا نکل آیا تو آپ نے مجھے وادی نمرہ میں اپنے لیے خیمہ نصب کرنے کا حکم دیا۔ میں نے یہ ہدایت لوگوں تک پہنچا دی۔ حضور مینا سے روانہ ہوئے۔ جاہلیت کے زمانے میں قریش کا یہ دستور تھا کہ وہ عرفات پہنچنے سے پہلے مزدلفہ میں مشعر الحرام کے قریب قیام کرتے تھے۔ چنانچہ خیال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات جاتے ہوئے مزدلفہ میں قیام فرمائیں گے، لیکن حضور اس دستور کے برعکس
براہ راست وادی نمرہ میں تشریف لائے اور سنت ابراہیم کے مطابق اعلان فرمایا، اپنے مقدس مقامات پر ٹھہرو کیونکہ تم اپنے باپ ابراہیم کی میراث پر ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوہ صبیر کے ایک غار کے دہانے پر سرخ اونی کپڑے کا ایک خیمہ نصب کر دیا گیا۔ آپ نے دن ڈھلے تک خیمے میں قیام فرمایا اور عبادات میں مصروف رہے، پھر اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہوئے اور وادی عرفات میں جبل رحمت کی طرف بڑھے۔ میں پا پیادہ قصوہ کی مہار تھامے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ فرزندان توحید نے حضور کو جبل رحمت کی طرف جاتے دیکھا تو سب کے سب اشتیاق کے ساتھ چھوٹی سی پہاڑی کے گرد اکٹھے ہونے لگے۔ قصوہ خرامہ خرامہ قدم اٹھاتی ہوئی اپنے عظیم المرتبت سوار کو پہاڑی کی اوپر لے گئی۔ ہمارے نیچے وادی میں 1,00,000 سے بھی کہیں زیادہ کا اجتماع تھا۔ احرام میں ملبوس فرزندان توحید کا اتنا بڑا اجتماع چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ چاروں طرف مکبر تعینات تھے کہ حضور کے لب مبارک سے ادا ہونے والے ایک ایک جملے کو اس طرح دہراتے جائیں کہ ایک ایک لفظ ہر شخص کے کانوں تک پہنچ جائے۔ حمد و ثنا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاہلیت کے تمام دستور میرے قدموں تلے ہیں۔ اے لوگوں، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ ایک ہے۔ کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر، کسی سرخ کو سیاہ پر اور کسی سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر کوئی فضیلت ہے تو محض تقوی کی بنیاد پر۔ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جو خود کھاؤ وہی اپنے غلاموں کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہی ان کو بھی پہناؤ۔ آج جاہلیت کے تمام خون معاف کر دیے گئے اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے ربیہ بن حارث کا خون معاف کرتا ہوں۔ جاہلیت کے تمام سود بھی باطل کر دیے گئے اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود منسوخ کرتا ہوں۔ عورتوں کے معاملوں میں اللہ سے ڈرو، تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے۔ تمہارا خون، تمہارا مال تا قیامت اسی طرح حرام ہے جس طرح اس مہینے میں اور اس جگہ آج کا دن حرام ہے۔ میں تم میں ایک چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے۔ اب کسی کو وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں، چاہے اس کے کہ جس کے بستر پر پیدا ہوا اور زناکار کے لیے پتھر ہے اور اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ جو اپنے باپ کے سوا کسی اور کے نسب سے ہونے کا دعویٰ کرے اور جو غلام اپنے آقا کے سوا کسی اور طرف اپنی نسبت کرے، اس پر اللہ کی لعنت۔ عورت کو اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر کسی کو کچھ دینا جائز نہیں۔ قرضدار کیا جائے عاریتاً لی ہوئی ہر چیز واپس کی جائے، قرض ادا کیا جائے عاریتاً لی ہوئی ہر چیز بھی واپس کی جائے۔ عطیے کا بدلہ عطیہ ہے اور ضامن تاوان کا ذمہ دار ہے۔ میدان عرفات میں چاروں طرف پھیلے ہوئے مکبر آپ کا ایک ایک لفظ نشر کر رہے تھے اور حجاج ہمتن گوش نہایت غور سے آپ کا خطبہ مبارک سن رہے تھے۔ خطبے کے بعد آپ نے حاضرین سے دریافت فرمایا، تم سے اللہ کے ہاں میری نسبت پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ مجھ سمیت سب نے بیک آواز عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم کہیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام ٹھیک ٹھیک ہم تک پہنچا دیا۔ اس پر آپ نے اپنی انگلی مبارک آسمان کی طرف بلند کی اور 3 مرتبہ یہ الفاظ دہرائے، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ یہ لوگ کیسی صاف صاف گواہی دے رہے ہیں۔ خطبہ تمام ہوا تو آپ نے مجھے اذان دینے کا حکم دیا۔ چند ہی لمحوں میں ساری وادی میری آواز سے گونج رہی تھی۔ میں سراپا آواز بن چکا تھا، ایسی آواز جو ہر طرف پہنچ رہی تھی اور عرفات کے پہاڑوں سے ٹکرا کر واپس مجھ تک آ رہی تھی۔ آپ نے آج سیاہ اور سفید کی تمیز مٹا کر مجھ سیاہ فام کو وہ توانائی بخش دی تھی کہ میری آواز
نور کا ایک سیل بن کر سارے عرفات میں موجود تھی۔ اذان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی اور 2 رکعت نماز ظہر اور پھر ساتھ ہی دوسری اقامت کے ساتھ 2 رکعت نماز عصر قرات کے ساتھ ادا کی گئی۔ دونوں نمازیں قصر کے ساتھ پڑھیں۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ اپنے خیمے کے پاس تشریف لائے، کچھ دیر جبل مشات کے سامنے سراحت کے پاس قبلہ رخ کھڑے رہے اور رب العزت کے حضور دعائیں مانگتے رہے۔ پھر قصوہ سے اترے اور خیمے میں داخل ہو گئے۔ آخری وحی اس خیمے میں نازل ہوئی جو سورۃ مائدہ کی 3 آیت کی شکل میں محفوظ ہے۔ یہ وحی ہمارے دین کی تکمیل کا اعلان تھا، وہ دین جو پیغمبر اول سے شروع ہو کر نبی آخر الزماں پر مکمل ہو گیا۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری خطبہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے واقعی آپ کے الفاظ ہیں اور ہم سن رہے ہیں، اور کتنے خوبصورت باتیں اور کتنی خوبصورت الفاظ تھے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے آج پہلی دفعہ یہ خطبہ سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔